بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی ولادت و سعادت 13 رجب المرجب کو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف میں داخل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ امی و محافظ میرے درد کو آسان فرما دے۔ اچانک ہی کعبے کی دیوار کھل گئی اور وہ گویا کسی غیبی قوت کے ذریعے اندر گئیں اور دیوار ہو گئی۔ آپ 3 دن تک اندر رہیں اور 3 دن کے بعد جب باہر آئیں تو آپ کی گود میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب، ابو الحسن الحسین تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد جب آپ نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اور جس کی پرورش کرنے والا خود اللہ کا رسول ہو ان کی شان کتنی نرالی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت ابو طالب کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے والد حضرت ابو طالب نے فرمائی اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں گزار دی، دشمنوں کے طعنے سہ لیے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس وقت میں حق کا ساتھ دیا جب ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ امیر المؤمنین سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی نادر روزگار شخصیت ہیں جو اپنی خصوصیات اور خصائل کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماد مصطفیٰ بھی ہیں اور شیر خدا بھی، عبادت و ریاضت میں یکتا ہیں اور فصاحت و بلاغت میں بے مثال بھی۔ وہ علم کی دولت سے مالا مال ہیں اور حلم آپ کی طبیعت کا خاصہ، فتح خیبر بھی ہیں اور شہنشاہ خطابت بھی۔ آپ حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں۔ آپ میں بہت سے ایسے کمالات اور خوبیاں جمع ہیں جو آپ کو دیگر تمام صحابہ کرام سے ممتاز کرتی ہیں، اس لیے آپ کو مظہر العجائب و غرائب بھی کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی احادیث موجود ہیں کہ شاید ہی کسی اور صحابی کی شان میں وارد ہوئی ہوں۔ شاگرد امام اعظم امام محمد فرماتے ہیں، جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں ہیں اتنی احادیث کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہونے کا درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ہارون کی طرح اپنا بھائی قرار دیا۔ بخاری و مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جا رہے ہیں۔ گویا حضرت علی کی خواہش تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے کے بجائے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر داد شجاعت دیتے اور اپنی شمشیر سے دشمنوں کے سر قلم کرتے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے؟ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ترمذی شریف میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا، جبکہ مشکات شریف میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ تاریخ الخلفاء میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خدیر خم کے موقع پر
میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اس مجمع میں سے کم و بیش 30 افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ یا اللہ، جو شخص علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ لیکن حضرت علی کی علمی شان سب سے جدا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 19 رمضان المبارک میں ضرب لگی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس رمضان المبارک کو شہادت نوش فرمائی؟ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا کہ 9 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا اور حضرت ابن عباس الگ ہو کر کچھ باتیں کیں۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس شخص کی غیبت کر رہے تھے جس کو 10 خصوصیات حاصل ہیں۔ پھر آپ نے وہ خصوصیات بیان فرمائیں۔ نمبر 1، فرمایا کہ قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے جھنڈا دیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2، ایک غزوہ سے واپسی پر سورۃ توبہ کی برات کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیات تجبات دے کر روانہ فرمایا، ساتھ ہی حضرت علی کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اعلان برات کے بعد فقط وہ شخص جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی اور یہ دعا فرمائی، یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے اور خوب پاک فرما دے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام لائے۔ نمبر 5، حضرت علی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر آپ کے بستر پر سو گئے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں۔ یوں ساری رات بستر رسالت پر آرام فرما رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ نمبر 6، غزوہ تبوک کی طرف روانگی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو موسیٰ کا بھائی ہارون کی مانند اپنا بھائی قرار دیا۔ نمبر 7، 7ویں خصوصیات یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام حجروں کے دروازے بند کر دیے گئے لیکن حضرت علی کا دروازہ کھلا رہا۔ نمبر 8، حضرت علی واحد صحابی ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی۔ نمبر 9، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں خبر دی کہ وہ درخت تلے بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ نمبر 10، فرمایا کہ حضرت علی اصحاب بدر میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق فرما دیا کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ بحوالہ حدیث سنن الکبری النسائی۔ آج کا موضوع اختتام پذیر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی کے اقوال پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اقوال پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔